اسداللہی، اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ لہٰذا اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح راستہ اعتدال کا کون سا ہے اور تصوف کو کس پیرائے میں آج آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ مفتی صاحب نے گفتگو فرما لی اور بتایا کہ صوفی تو اللہ کے رسول کی ذات بھی ہے، یہ تو کمال درجہ ہے ولایت کا اور اچھے کمالات کا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی کتاب لے کر آئے شاید اپنے ساتھ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا۔ جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس نے کیا؟ ان کا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے۔ شریعت اور سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں، یہ کس نے تعریف کیا؟ قریشی صاحب نے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ تعریف پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ شریعت جن احکام اور اعمال کے تمام کا نام ہے، طریقت اس پر کما کو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جا الحق، جی، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے، شیخ اگر میرا تعاون کریں تو صرف نظر رکھتے رہیں اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا۔ 4 سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہے۔ ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہے، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہوئے۔ میں اسکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کہیں تو بالکل سے کر لیں ایک۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے۔ یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ۔ اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا ہوں۔ اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ مناظرہ ہو رہا ہے؟ مناظرہ نہیں، میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں، مناظرہ نہیں کر۔ کس طرح کل میں اب آپ دیکھیں میرا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، نہیں میرا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں لے لیتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ بولا، کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں، آپ لے آئیں، آپ لے آئیں، کام تو نہیں رہے گا نا۔ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں، میں ایک جملہ عرض کروں، صرف ایک جملہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم سارا برباد کر، ٹھیک ہے، آپ کی رائے آگے اور آپ چپ کر کے بیٹھے۔ ایک منٹ، میرا خیال ہے میں ایک جملہ عرض اپنی کرتا باری ہوں۔ میں کر لیں گے تو زیادہ اچھا نہیں، میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء کرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے بر صغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے کیا نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصوف کا یا نہیں ہے؟ وہ بھی نمٹا بیٹھے ہیں۔ نہیں، میں صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہی بات آپ پہلے ایک علمی باری پہ سٹارٹ میں آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ ہم اپنی بات دیکھیں نا، آپ اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، اور آپ آئے ہیں۔ جب آئے ہیں تو میرا جواب دینا آپ بنتا ہے۔ گفتگو کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کتاب کے حوالوں کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے تصوف؟ آپ ایک دفعہ علمی حوالے سے بحث کریں۔ نزدیک یہ رائے ہے، بس بات ان ختم کو ہو کہا گئی۔ کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ، مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ اب مجھے اس کا بھی جواب دے دینا کہ اصل ایک منٹ، دوسری بات دیکھیے، حضرت حمزہ خراسانی
یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے. حضرت حمزہ خراسانی اب آپ اگر مجھے یہ بتائیں اگر آپ کہیں گے نا وہ بندہ کہ زور سے جو بولیں آپ عربی میں. دیکھیے وہ میرا بندہ سارا کہ ٹائم جو برباد کر رہے ہیں. یہ بخاری اور بالکل مسلم اور ناانصافی ہو رہی ہے. ترمذی وہ پڑھنے والا دیکھیں نا، ایک غلط یہ نیشنل ٹی وی بالکل پہ آپ بیٹھ کر ناانصافی ہو رہی ہے. غلط میسج اور آپ آپ کے سامنے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جی آپ پروگرام اپنی کر رہے گفتگو ہیں. پوری کر لیں تاکہ میں آگے جا پوری کرنے دیں گے 3 تو سے کروں. 4 منٹ میں کرنی ہے نا. آپ بسم اللہ تو ہاں کریں. تو ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نے کاٹ دیا. نہیں آپ وہ کا آخری 1 اضافی منٹ دیں ہے گے آپ کے مجھے. پاس، کریں. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دمبے کی آواز آئی، جی جیسے دمبا بولتا ہے، دمبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جل شانہ، اور لبیک جل شانہ. اب وجد میں یہ کہتے ہی فوراً وجد میں آ گئے. اب جو بنی اسرائیل تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی. سارے کے سارے اس کی پوجا میں گر گئے. اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں، اور یہ جو دمبے کی آواز سن کر کہے یہ جل شانہ کی آواز ہے. یہ کس وجہ سے؟ اس تصوف والے عقیدے گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، وہی بول رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، ہر چیز کے اندر وہ ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب، اختتام میں. پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر، اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں. صفحہ نمبر 72 کے اوپر. پھر صفحہ نمبر 72 کے اوپر آگے لکھتے ہیں حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش، کرسی، لوح، قلم ہوں. عرش، کرسی، لوح و قلم ہوں میں. پھر میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل ہوں. میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو گیا ڈاکٹر صاحب.